يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. یحلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے. کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی قسمیں کھائیں گے، کبھی یہ کہ قسمیں کھائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی تو واقعی فوری طور پہ اور کبھی کبھی واقعی بعد میں قسمیں کھائیں گے لکم تمہارے لیے لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی رہو، ان سے خوش رہو. یہ ہے منافقت کی علامت کہ اللہ کی خوشی کی بجائے مخلوق کی خوشی میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم خوش ہو جائیں. اب صحابہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کو حاصل کرنا دو طرح کا ہے. ایک تو اس لیے اس خوشی کو حاصل کرنا کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی خوشی اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یہ ٹھیک ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں ان کا قرآن پاک سنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اشعری پڑھ رہے ہیں. تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشعریو ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام جیسی خوبصورت آواز ادا کی ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں تو اور سنوار کے پڑھتا. دیکھیے آپ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سنوار کر پڑھتے، یہ ریاکاری نہیں، کیونکہ اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اس لیے پڑھنا ہے، یہ ریاکاری نہیں. اور اگر کوئی اس لیے پڑھے کہ بادشاہ سلامت خوش ہو، میر خوش ہو، تقریر اس لیے کہ ذرا تالیاں پٹیں، پتا چلے کہ ہم اسلام کے بہت بڑے نمائندے ہیں، تو یہ ذرا سے فرق سے کہاں پہنچ گیا. ہوا یہی کرتا ہے کہ جہاز جب چلتا ہے ڈگری اگر ٹھیک نہ کرے تو ایک ڈگری کے فرق سے مشرق اور مغرب ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے پڑھنا اللہ کے لیے اور پڑھنا کسی اور کے لیے دونوں میں فرق ہے. اللہ نے فرمایا یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس آئیں گے لترضوا عنہم، تاکہ تمہیں راضی رکھیں، خوش رکھیں، تاکہ دنیا میں کوئی مصیبت نہ آئے، اس معاشرے میں آرام سے زندگی گزاریں. اس لیے نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنا کہ ان کی رضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ کی خوشی شامل ہے. ایک صاحب کو کیا نام لیں، بادشاہ وقت نے بلایا اور اس نے انتخاب کرنا تھا قاضی کا دارالحکومت کے لیے. بہت سے علماء کی دعوت کی، ایک یہ بھی تھے، انہیں بھی بلایا، بیٹے کو ساتھ لے گئے. یہ بیٹا بھی بڑا پڑھا لکھا تھا. تو بادشاہ نے ان کی عزت کرتے ہوئے بالکل اپنے ساتھ بٹھا لیا کھانا کھانے. تو انہوں نے بالکل چند لقمے کھائے تاکہ بادشاہ پہ اثر پڑے. اس نے کہا حضور کھاتے کیوں نہیں؟ کہا بس اتنا ہی کھاتا ہوں. کہا سبحان اللہ، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں. نماز پڑھائی، بادشاہ سلامت نے نماز پڑھ لی. گھر جب آئے تو کمرے میں گئے اور وہاں سے آواز دی اپنی بیوی کو اور کہا کھانا تیار کرنا. اس نے کہا ابھی تو بادشاہ کی دعوت سے آ رہے ہو، پیٹ نہیں بھرا؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ کے سامنے کم ہی کھانا تھا نا، سمجھا کرو. اور دوسرے کمرے سے بیٹے کی آواز آئی کہ امی جتنی دیر میں کھانا لاتی ہیں بابا اتنی دیر میں نماز بھی دوبارہ پڑھ لو، کیونکہ کھانا جس کے لیے کھایا تھا نماز بھی تو اسی کی تھی. یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت رکھنا. اللہ نے فرمایا یہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو راضی رکھیں. تو دو چیزوں میں فرق ہے. کوئی آدمی اس لیے کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت کرتا ہے اور اس کو خوش رکھنا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ان کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو جائے گی، یہ ایک الگ چیز ہے اور بالکل ٹھیک ہے شریعت میں. اور ایک یہ کہ کوئی اس خوشی میں لگا ہوا ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے اس انسان کے ساتھ تعلق سے میں بظاہر بچا رہوں اور تنہائی میں
الگ ہو کے اسے گالیاں دیتا ہے، تو یہ بات الگ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خوش کہ اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ رکھیں، کوئی برا نہ کہے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے راضی ہو گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو فرمایا اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، سو اللہ تعالی لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا، ایسے بے حکم لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ یعنی جس شخص کا حالات معلوم ہوئے کہ منافق ہے، اس کے ساتھ دوستی اور محبت کوئی چیز نہیں رکھنی ہے۔ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں صحابہ رضی اللہ عنہ تو کیا راضی ہونا تھا، شناعت اور جرم کی نوعیت بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر اتنے نیک بندے بھی تم سے راضی ہو جائیں نا تو بھی اللہ راضی نہیں ہوتا۔